السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کوروش عثمان کے سیزن 3 کی آخری قسط میں نہایت ہی اہم کردار درسن فقیہ کی انٹری کروائی گئی ہے، اور درسن فقیہ کا کردار سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم تھا۔ درسن فقیہ کا ذکر تقریباً تمام پرانی عثمانی تاریخوں میں مذکور ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت کم ہی معلومات سامنے آتی ہیں۔ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی، جن کے شیخ ایدب علی کی بیٹی بالا خاتون سے شادی کے قصے ہر تاریخی کتاب میں موجود ہیں، اور ان کا تعلق شیخ ایدب علی سے کیا تھا اس سے بھی ہر کوئی واقف ہے۔ لیکن درسن فقیہ سے اگر عثمان غازی کا تعلق جانا جائے تو ناظرین کرام، درسن فقیہ شیخ ایدب علی کے داماد تھے اور عثمان غازی کے ساڑو تھے۔ درسن فقیہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے قاضی اور مفتی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اگر درسن فقیہ کی جائے پیدائش کی بات کی جائے تو درسن فقیہ صوبہ کرمان میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ ایدب علی کی شخصیت کے بعد درسن فقیہ کو عثمانی معاشرے میں تفسیر، طریقہ اور فقہ میں دوسرا شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔ درسن فقیہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے ماہر تھے، اور اپنے وقت کے بڑے اور مشہور علماء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ وہ شیخ ایدب علی کے داماد ہونے سے پہلے شیخ الاسلام شیخ ایدب علی کے شاگرد تھے، اور مختلف علوم اور تصوف بھی انہوں نے شیخ ایدب علی سے ہی سیکھا تھا۔ درسن فقیہ عثمان غازی کے زمانے میں ان کے ساتھ حصہ لینے والے فوجیوں اور سپاہیوں کے امام اور ان کی تبلیغ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ کاراچا حصار میں عثمان غازی کی فتح کے بعد پہلا جمعہ درسن فقیہ نے ہی پڑھایا تھا، اور ایسکے شہر کی فتح کے بعد عیدین کی نماز کی امامت بھی انہوں نے ہی کروائی تھی۔ سلجوقی سلطان کو الحانلی غزن خان کی طرف سے جب ایران لے جایا گیا تو اس عمل نے سلجوقی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور ہر کوئی اب کسی جھنڈے کے نیچے سایہ تلاش کرنے لگا۔ جب یہ بات عثمان غازی تک پہنچی تو انہوں نے اس پر مشاورت کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا، جن میں درسن فقیہ بھی شامل تھے، اور اس مشاورت میں درسن فقیہ نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ سردار، اللہ نے آپ کو لوگوں کو پناہ دینے اور جمع کرنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے۔ آپ نے اپنی فوج کی ہمت، طاقت اور جوان مردی سے بہت سے قلعے اور بہت سی زمینوں کو اپنی ملکیت کا حصہ بنایا ہے، اور اب باری اناتولیہ کی ہے۔ اناتولیہ کے لوگوں کو نااہل لوگوں کی حکومت سے چھڑوا کر انہیں امن میں لائیں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے سلطان ہونے کا اپنے خطبے میں اعلان کر دوں۔ عثمان غازی نے سوچنے کے بعد اور مشورہ کرنے کے بعد درسن فقیہ کو اس کی اجازت دی، اور درسن فقیہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے عثمان غازی کی سلطنت کا اعلان کیا تھا۔ درسن فقیہ نے اپنے خطبے میں اللہ کی راہ میں اور اس کے بعد عثمان غازی کے پیچھے لڑنے والے سپاہیوں سے خوب نصیحت اور خون گرمانے والی باتیں کہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی اخلاقیات اور مثالی زندگیوں کے بارے میں بھی انہیں بتایا، اور انہیں اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے اور لوگوں سے احسان کا معاملہ اور کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانے پر غیرت دلائی۔ ہر کسی سے بھلائی کرنے اور نیک اعمال کرنے پر بھی ترجیح دی، اور اپنے نفس کی تربیت کرنے اور ابدی زندگی کے لیے سوچنے پر بھی توجہ دلائی۔ مختصراً درسن فقیہ عثمان غازی کے سپاہیوں کی روحانی تربیت کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کی آزادی کے اعلان کے بعد عثمان غازی نے درسن فقیہ کو کاراچا حصار میں ریاست کے پہلے قاضی کے طور پر بھی مقرر کیا تھا۔ درسن فقیہ نے شیخ ایدب علی کی وفات کے بعد ان کی درگاہ میں طالب علموں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا، شرعی سوالات کے جوابات دیے، اور شیخ ایدب علی کے بعد درسن فقیہ نے ہی فتویٰ دینے کا ذمہ لیا۔ ریاست کے معاملات میں بھی درسن فقیہ سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ وہ اورحان غازی کے قریبی مشیر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور اورحان غازی ہمیشہ ہر معاملے میں درسن فقیہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو مشورہ کرے اسے افسوس نہیں ہوگا۔ اگر درسن فقیہ جیسے عظیم عالم کی وفات کی بات کی جائے تو انہوں نے 1326 میں شیخ ایدب علی کی وفات کے کچھ ماہ بعد وفات پائی تھی۔ درسن فقیہ نے 600 سال تک قائم رہنے والی عثمانی ریاست کی مضبوط بنیاد رکھنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ درسن فقیہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔